پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس زمانے میں جو تعلقات تھے، آپ کے جو دوست احباب تھے وہ کون تھے؟ آپ کے اٹھنا بیٹھنا کن شرفا کے؟ تو جب آپ جوانی کی دہلیز پر، تو ہر جوان کے دوست ہوتے ہیں، تو آپ کے دوست بھی کیا شاندار دوست تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے دوست ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے دوست تھے، سفر حضر میں حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بت پوجا کو اچھا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ حضرت حکیم بن حزام حضور کے دوست ہیں، عرب کے اندر ایک بڑے اچھے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سردار تھے، لیکن بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن نفیل، یہ عمر جو تھے یہ حضور کے دوست تھے، ان کے ساتھ حضور کا گہرا تعلق تھا، اور یہ بت پرستی سے تو کھلا علن اعلان جو ہے نا بت پرستی کی نفی کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے مجمع میں، جب قریش کے بڑے بڑے مجمع لگتے تھے نا، ان کے اندر وہ لات اور عزا اور منات کے جب چرچے ہو رہے ہوتے تھے تو یہ وہاں جا کر اپنے اشعار پڑھتے تھے، جن کا مفہوم یہ تھا کہ ایک رب کو مان لینا بہتر ہے یا 1000 ربوں کو ماننا بہتر ہے۔ تو یہ بت پرستی کی اعلان اعلان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا۔ ایک مرتبہ حضور کو دعوت دی، کھانا پیش کیا، گوشت تھا، تو حضور نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو جانور جو ذبح ہے، میں نے اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، کسی بت کے نام پہ ذبح نہیں کیا، آپ کھائیں اسے۔ اور پھر انہوں نے مشرکین عرب کو مخاطب ہو کر کہا کہ عجیب بات ہے، بکری کو پیدا اللہ کرے، اس کے لیے پانی آسمانوں سے اللہ برسائے، زمین سے گھاس اللہ اگائے، اور وجود اللہ دے، اور ذبح بت کے نام پہ ہو رہی ہو، ذبح بت کے نام پر ہو رہی ہو، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت زماد بن ثعلبہ یہ حضور کے دوست ہیں، اور گاؤں سے آتے تھے، تو ایک مرتبہ یہ مکہ آئے، تو اس زمانے میں حضور نے اعلان نبوت کر دیا تھا۔ تو اعلان نبوت کے بعد جب آپ مکہ آئے تو مکہ میں ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پاگل ہو گئے، ان پہ جنون طاری ہو گیا ہے، وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ حضور سے ملنے آئے، تو راستے میں حضور نظر آ گئے، اور اس وقت منظر کچھ ایسا تھا کہ حضور آگے حق کی دعوت دیتے جا رہے ہیں، اور مکہ کے شریر لڑکے جو تھے وہ حضور کے پیچھے پیچھے پتھر مارے جا رہے تھے، جملے کسے جا رہے تھے، تنقیدیں کیے جا رہے تھے۔ تو وہ اس وقت انہوں نے جو منظر کشی دیکھی نا، تو ان کے ذہن میں ایک وہم تھا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ سچ میں میرے دوست کو کوئی جنون طاری ہو گیا ہو۔ تو وہ حضور کے ساتھ ملنے کے ساتھ ہی کہنے لگے، محمد میں جنون کا علاج کرتا ہوں، مجھے حکمت بھی ہے، کیونکہ یہ حکیم تھے، طبیب تھے، تو کہا کہ میں جنون کا علاج بھی کرتا ہوں، تو آؤ میں آپ کے ساتھ آپ کا علاج کرتا ہوں، آپ کے لیے میں دوائی تیار کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے اللہ کی شان میں چند تعریفی کلمات، اللہ کی توحید پر مبنی کلمات ارشاد فرمائے۔ جب انہوں نے حضور کی زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات سنے اور حضور نے پھر دعوت پیش کی، تو اسی لمحے مسلمان ہو گئے۔ انہیں کہا کہ ان کو کون کہتا ہے کہ ان پہ جنون طاری ہوا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ہوش رکھنے والے ہی محمد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ تھی، ایسے لوگوں کے ساتھ۔ 35 سال آپ کی عمر مبارک کو پہنچی تو کعبہ، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کعبہ کی تعمیر کعبہ میں مشرکین عرب کے جتنے قبائل تھے سارے مل کر انہوں نے جو ہے کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تو اب حجر اسود کے لگانے کی جب باری آئی تو ان میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ میں لگاؤں گا، ایک قبیلہ میں لگاؤں گا، دوسرا قبیلہ میں لگاؤں گا۔ تو قریب تھا کہ ان میں تلواریں نیام سے نکل آئیں اور جھگڑا ہو جائے۔ بعض قبائل ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی، بلکہ انہوں نے کیا، پیالے میں خون ڈالا
اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کے چبوئیں اور اس کے بعد کہا کہ یہ پتھر ہمیں لگائیں گے، ہمارا حق ہے، دیکھتے کون لگاتا ہے۔ اس کشمکش میں 5 دن ہو گئے۔ ایک بزرگ آدمی تھے، صاحب الرائے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں آ جائے وہ فیصلہ کر دے گا کہ کون لگائے۔ تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، کل جو حرم میں آ گیا وہ حاکم ہوگا، وہ ثالث ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح سب سے پہلے میرے اور آپ کے محبوب آقا حرم میں تشریف، جیسی لوگوں کی نظر حضور پر پڑی تو کہنے لگے ہاں صادق، یہ تو صادق اور امین ہے، یہ امانتدار آدمی ہے، اس پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا یقیناً ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ اب آپ ذرا اپنی ان عقلوں میں ذرا غور کریں کہ ایک پتھر ہے، سارا عرب اسے لگانا چاہتا ہے، اب حضور نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ذرا کیس دیکھیں کہ کتنا سخت مقدمہ ہے، کتنا مشکل ترین مقدمہ ہے۔ ایک پتھر ہے، عرب کے سارے سردار لگانا چاہتے ہیں، انہوں نے تلواریں نکال کر رکھی ہوئی ہیں کہ ہم لگائیں گے، ہمارا فخر ہے، اور یہ لڑنا بڑھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو شراب پہ اتنی بڑی لڑائی کر لیتے تھے، یہ تو حجر اسود ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب حضور نے کیسا فیصلہ کیا ہوگا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے کے سامنے پیش کیا کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار میں کون لگائے، اور سارا عرب لگانا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر جو جو لگانا چاہتے ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار منتخب کر لیں۔ اب وہاں جتنے قبیلے تھے، 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، انہوں نے اپنا سردار ایک ایک سردار کو منتخب کر لیا، فرمایا یہ تمہارا سردار ہے، اس کا لگانا تمہارا لگانا۔ اور پھر آپ نے ایک چادر مبارک، اپنی چادر وہ آپ نے بچھائی اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھایا اور چادر کے درمیان رکھ دیا، اور سب سرداروں سے کہا کہ چاروں کونے پکڑ لو، سارے کونے پکڑ لو اور اب اس کو اٹھاؤ۔ اب عرب کے سارے قبیلے حجر اسود کو اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا فیصلہ نبوت کا۔ اب سب نے اٹھایا اور اٹھا کر اس دیوار کے پاس لے کے جہاں اس کو لگانا ہے، اب اونچا کیا، اور جب وہ اس جگہ قریب آ گئی تو حضور نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ فیصلہ آپ نے اپنی عمر کے 35 سال کے عرصے میں اتنا ایسا فرمایا کہ پورے عرب کی لڑائی ختم ہو گئی ایک فیصلے پر۔ تو ہم تو ایسے نبی کے امتی ہیں، اس کی ہر بات میں، ہر سنت میں ایک حکمت ہے، اس پر ہم عمل کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔